لائق تعظیم و تکریم میرے واجب الاحترام حضرات سامعین کرام، قابل قدر دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، رمضان المبارک کی آج 17 تاریخ ہے۔ دوسرے عشرہ کے آخری ایام ہے اور آخری عشرہ کی ابتدا ہونے والی ہے۔ آخری عشرہ میں ایک عمل ہے جو رمضان المبارک کا اصل مقصد ہے، اس کا نام ہے اعتکاف۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان المبارک میں اس بہار کو دیکھتے ہیں اور اس کے لیے سعی اور کوشش کرتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، پیغمبر علیہ السلام نے رمضان المبارک کے آخری عشرہ کا ہمیشہ اعتکاف رہا ہے۔ اللہ کے رسول رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں ہمیشہ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، بلکہ ایک دفعہ تو 10 کی نیت سے پورے ماہ سیام کا بھی اعتکاف رہا پیغمبر علیہ السلام کا۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ معتکف کی مثال اس آدمی کی ہے جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر کسی کے در پہ جائے اور اس خیال سے جائے جب تک اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو جاؤں گا واپس نہیں لوٹوں۔ اس لیے کہ معتکف بھی ایسا ہی ہوتا ہے، اپنے بال بچے، گھر بار، کاروبار، عزیز و اقارب، دوست و رشتہ دار سب چھوڑ دیتا ہے، بس اللہ کے گھر پہ آ کر ڈیرا ڈال دیتا ہے۔ تو جس طرح وہ آدمی کامیاب ہوتا ہے اسی طرح یہ آدمی بھی کامیاب ہوتا ہے۔ جس طرح وہ آدمی اپنا مقصد حاصل کر کے جاتا ہے اسی طرح اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے مقاصد میں کامیاب کر کے گھر بھیج دیتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اعتکاف کا اصل مقصد اور اس کی اصل روح یہ ہے کہ معتکف اپنے دل کو اللہ کی رضا کے لیے خالی کر دے، تمام تمنائیں ترک کر دے، بس یہی خیال میں رہے کہ اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا مجھے حاصل ہو جائے۔ یہ اعتکاف کا اصل روح اور اس کا اصل مقصد ہے۔ ظاہر بات ہے جب آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر تمام تمناؤں کو چھوڑ دیتا ہے، میرے بھائی آخر معتکف بھی انسان ہے، اس کے بھی تو گھر ہے، رشتہ دار ہے، اس کا بھی جی چاہتا ہے کہ میں تھوڑی دیر باہر جاؤں، پھروں، گھوموں، ٹائم پاس کر لوں، سب تمنائیں چھوڑ کر اللہ کے در پہ آ کے ڈیرا ڈال دیتا ہے، تو اس کا مقصد بھی تو اللہ کی رضا ہوتی ہے اور اللہ کی محبت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبت بھی عطا کرتا ہے، اسے اپنی رضا بھی عطا کرتا ہے اور ان سے الفت بھی عطا کرتا ہے۔ پھر یہی وہ انس و الفت ہے جو سکرات کے وقت بھی کام آتا ہے، قبر میں بھی کام آتا ہے، پل صراط میں بھی کام آتا ہے اور حشر کے میدان میں بھی کام آتا ہے۔ یہ اللہ کی محبت اور انس اور الفت ہے۔ اعتکاف در حقیقت سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا واجب ہے، واجب ہے، بس ہر چیز جو ہمارے خیال میں ذرا لازمی ہو جائے بس وہ واجب ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان میں مفتی اور ڈاکٹر بہت زیادہ ہے، مفتی اور ڈاکٹر بہت زیادہ ہے، کسی سند کی ضرورت نہیں، بس ہر آدمی مفتی اور ڈاکٹر۔ مفتیوں کا تو آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ مولوی سے میں پہلے مسئلہ بتا دیتا ہوں، ایک بندہ مولوی سے مسئلہ پوچھنے آتا ہے، مولوی صاحب ذرا بات مکمل سنتا ہے کیونکہ بہت سارے مسائل، ایک نہیں، 20 نہیں، سینکڑوں مسائل ایسے ہوتے ہیں جو بالمشابہ ہوتے ہیں، ذرا سا فرق بیان کرنے سے جواب بدلتا رہتا ہے۔ عامی آدمی بیچارہ ایک مسئلہ سن لیا ہے، مولوی صاحب اس پر سوچ اور فکر میں ہے کہ اس کا مسئلہ کس طرح جائے گا، وہ کہتے ہیں مولوی کو تجربہ نہیں ہے، مولوی سے پہلے مسئلہ بتا دیتا ہے۔ اور ڈاکٹر بھی ایسے ہی ہے،
ایک نے کہا کہ میں نے اپنی والدہ کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا، پیٹ میں تکلیف تھی، تو وہاں ایک اور عورت بیٹھی ہوئی تھی، اس نے کہا کیوں آئی ہو؟ کہا کہ اس خیال سے آئی ہو۔ کہا دیکھو یہ تکلیف مجھے ہو رہی تھی نا، میں نے یہ گولی کھائی ہے، بس ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر کے پاس بیٹھی ہے اور عورت سے دوائی لے رہی ہے۔ بہتات ہے مفتیوں کی اور ڈاکٹروں کی، پرچوں والے کے پاس بھی گولیاں ملتی ہیں اور اس کو بھی پتا ہے کہ یہ ہے، بلکہ آدھا مریض پورا ڈاکٹر ہوتا ہے، جو مریض ہوتا ہے وہ پورا ڈاکٹر ہوتا ہے، اور جو بھی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے وہ مفتی بن جاتا ہے، اور اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، للہ فی اللہ مفتی ہے بس، اور اللہ کی خاطر مسائل بھی بتاتے ہیں، طریقے بھی سکھاتے ہیں۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے اعتکاف، واجب نہیں۔ ہاں علمی حساب سے آپ یہ بتا دیں کہ واجب سے قریب ہے، مگر جس کو سنت مؤکدہ علی الکفایہ اور واجب کا فرق نہیں ہے تو واجب سے قریب کا کیا پتہ چل جائے گا بیچارے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر علی الکفایہ کا یہی مطلب ہے کہ اگر ایک آدمی بیٹھ جائے تو سارا محلہ بری الذمہ ہے، اور اگر کوئی بھی نہ بیٹھے تو سارا محلہ گناہگار ہے۔ کفایہ کا معنی یہ ہے کہ ایک آدمی سب کی طرف سے کفایت کر جاتا ہے۔ سنت کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ سے ثابت ہے۔ مؤکد کا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ نے آخری عشرہ کے اعتکاف کو کبھی ترک نہیں کیا۔ اب اتنی باتیں سمجھ آ جائے تو آدمی سنت مؤکدہ علی الکفایہ بتا دے، ورنہ بس لازم ہم نے سمجھا ہے کہ واجب کا معنی ہے لازم ہے، اور ہمیشہ لوگ بیٹھتے رہتے ہیں بس اعتکاف واجب ہے۔ معتکف کی بڑی شان ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ معتکف جب اپنے گھر بار کو چھوڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پہ آ کے ڈیرا ڈال دیتا ہے، یہی خیال کرتا ہے جب تک کہ مقصد میں کامیاب نہیں ہو جاؤں گا گھر نہیں جاؤں گا۔ شریف الطبع انسان جب اس کے گھر پر کوئی آ جائے تو وہ اس کو راضی کر کے گھر بھیج دیتا ہے، اللہ تو پھر وہ تو فرما دیتا ہے کہ ان رحمتی قد سبقت علی غضبی، بے شک میری رحمت میرے غضب سے آگے ہے۔ وہ کیسے بخشتا نہیں ہے، کیسے وہ مقصد حاصل نہیں کرا دیتا۔ ایک حدیث میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو آدمی مسجد کو آباد کرتا ہے وہ اللہ کا اہل شمار ہوتا ہے۔ معتکف کو کچھ بھی نہ ملے، اتنا تو مل گیا کہ وہ اللہ کا اہل ہو گیا اور اللہ کا قربا اور اس کا گھرانے والا ہو گیا۔ بڑی بات ہے جب آدمی کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ معتکف کی مثال اس پرندے کی ہے جو رات کے وقت ساری کائنات کو چھوڑ کر اپنے گھونسلے میں آتا ہے اور اسی کو اپنے لیے سب کچھ سمجھتا ہے۔ معتکف بھی ساری دنیا کو چھوڑ کر، گھر بار چھوڑ کر، کاروبار چھوڑ کر، آل و اولاد چھوڑ کر مسجد میں آتا ہے، اپنے لیے اس کو محفوظ قلعہ سمجھتا ہے، یہ اس کے لیے ساری دنیا سے بڑھ کر۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ معتکف کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے، اس کے والدین کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے، اس کے اہل و عیال عزیز و اقارب کے، یہاں تک کہ محلہ والوں کی بھی اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، اس لیے کہ یہ سارے محلہ کا ضامن ہے۔ ذمہ داری بڑی ہے تو عطا بھی بڑا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، حدیث قدسی ہے، فرماتے ہیں هل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جس کی میں مغفرت کر دوں؟ معتکف تو بیٹھا ہوا ہے مغفرت طلب کر رہا ہے، ایسا ہم نے معتکف نہیں دیکھا جو اپنے لیے مغفرت طلب کرے، وہ ساری امت کے لیے مغفرت طلب کرتا ہے، ساری امت کی ہدایت کا فکر کرتا ہے۔ حل من مبتل، کیا کوئی ایسا بندہ ہے جو مبتلا ہو پریشانیوں میں، مرض اور دکھوں میں،
کہ اس کو عافیت دے دے۔ اب ظاہر بات ہے معتکف بیٹھا ہوا ہے، طلب نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ اور اس حدیث کا بہترین مصداق معتکفین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جولیاں بھر دیتا ہے، ان کی بھی مغفرت کر دیتا ہے، اور ان کے اہل و عیال، عزیز و اقارب، آل و اولاد اور محلہ داروں تک کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اس کے لیے آپ آسان یہ سمجھیں، ایک آدمی اگر اعتکاف میں نہ بیٹھے، یعنی یہ بات اگر کسی کو سمجھنے میں نہ آئے کہ اعتکاف میں ایک بیٹھتا ہے محلہ والوں کی کیسے مغفرت ہوتی ہے، اس کے لیے ایک مثال دیتا ہوں۔ اگر کوئی بھی آدمی مسجد میں اعتکاف کے لیے نہ بیٹھے، یہ بات تو سب کو سمجھ آ گئی ہے کہ سب گناہگار ہیں۔ کوئی بھی نہ بیٹھے اعتکاف میں، سارا محلہ گناہگار ہے۔ اور اگر ایک بیٹھ گیا تو سب کے سب بری ذمہ ہو گئے، تو مغفرت یہ اسی کا نام ہے نا؟ یا مغفرت کے لیے ہمیں سیکھ تلاش کرنا چاہیے۔ ایک آدمی بیٹھ گیا، سارے محلہ والے بری ذمہ ہو گئے تو گناہ سے بچ گئے، تو مغفرت اسی کا نام ہے۔ معتکف کی وجہ سے سارے محلہ کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، لا یزال احدکم فی الصلاۃ ما دامت الصلاۃ تحبسہ، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک نماز میں ہے جب تک کہ نماز میں اس کو روک کے رکھا جائے۔ دوسرے الفاظ میں آپ اس کو سمجھے، انتظار الصلاۃ صلاۃ، نماز کے انتظار میں بیٹھنے والا نماز پڑھنے والے کی مانند ہے۔ اب معتکف اس حدیث کا مصداق ہے، وہ فجر پڑھتا ہے پھر عصر کے انتظار میں رہتا ہے، ادھر ادھر جاتا نہیں ہے۔ فجر سے ظہر تک انتظار میں رہنے کی وجہ سے گویا اس کو فرض نماز پڑھنے کا جو ثواب مل رہا ہے۔ پھر عصر کے بعد ظہر کے بعد بھی کہیں نہیں جاتا، عصر تک بیٹھا رہتا ہے اور نماز ہی کے انتظار میں رہتا ہے، اور دوسرا کام اس کا ہوتا نہیں ہے، تو ظہر سے عصر تک نماز میں ہوتا ہے۔ پھر عصر کے بعد مغرب تک انتظار میں رہتا ہے، مغرب سے عشاء تک، پھر عشاء سے صبح تک۔ ما دامت الصلاۃ لا یزال احدکم بالصلاۃ ما دامت الصلاۃ تحبسہ، گویا معتکف 24 گھنٹہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اگرچہ وہ تلاوت کر رہا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے، وہ ایک جدا کاتا ہے، استغفار پڑھ رہا ہے، درود شریف پڑھ رہا ہے، اس کا جدا ایک کاتا چل رہا ہوتا ہے، مگر نماز میں 24 گھنٹہ وہ مصروف ہے، اجر و ثواب اس کو مل جائے گا۔ پھر ایک مثال کے طور پر ایک نماز کے لیے میں آپ حضرات کو سمجھا دوں کہ عام طور پر ہماری مسجد کو لینے کے لیے جامع مسجد ہے، اس میں جامع مسجد میں ایک رکعت کا ثواب 500 کا ملتا ہے۔ ایک رکعت کا اجر و ثواب 500 رکعتوں کے اجر و ثواب کے برابر ہے۔ ظہر کی نماز آپ لے لیں، معتکف آدمی اگر ظہر کی نماز پڑھ لے گا، ایک رکعت کا 500، 4 رکعتوں کا اس کو 2000 رکعتوں کا اجر و ثواب مل جائے گا۔ پھر ظاہر بات ہے وہ جماعت کے ساتھ ہی پڑھے گا، تو جماعت کی نماز اکیلے کی نماز کے 27 درجہ کا فرق ہوتا ہے۔ 2000 کو 27 سے ضرب دینے سے 54,000 بنتے ہیں۔ ایک ظہر کی نماز پڑھ لینے سے معتکف کو 54,000 نمازوں کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ پھر رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ایک پر 70 کے برابر ہوتا ہے، پھر 54,000 کو 70 کے ساتھ ضرب دینے سے 37,80,000 نمازوں کا رکعتوں کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ یہ ایک ظہر کی بات میں نے بتا دی کہ علماء نے لکھ دیا ہے۔ فجر چھوڑ دے، عصر چھوڑ دے، مغرب اور عشاء اور تراویح چھوڑ دے، تسبیح و تحلیل و تکبیر و تحمید و تلاوت چھوڑ دے، استغفر اللہ چھوڑ دے، یہ ایک جدا کاتا چل رہا ہوتا ہے اس میں۔ جو مسلمان اللہ کی نعمتوں کا اتنا قدر کرتا ہے کہ یہاں 54 روپے کا اگر چینی مل جائے، وہاں 52 کا مل جائے، تو اللہ کی نعمتوں کا قدر کرتے ہوئے وہاں سے خریدے گا نا۔ پھر اس مسلمان کو چاہیے کہ وہ اتنی نعمتوں کا قدر کرتے ہوئے آخری اشرا میں حجاب میں بھی بیٹھ جائے۔ 4 رکعتوں کے بدلے میں 37
80,000 رکعتوں کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ پھر معتکف ہے بیچارہ کو اعتکاف تو تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے گا اعتکاف میں۔ پھر ایک تکبیر اولیٰ کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تکبیر اولیٰ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، اور اتنے اجر و ثواب سے بھی اگر کوئی محروم ہو جائے میرے خیال سے وہ بڑا محروم ہے۔ یہ جدا بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ادنا عمل سے راضی ہو جائے اور اسی کے بدلے میں بخش کر جنت عطا کر دے، وہ جدا بات ہے۔ جس طرح کے حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، تفسیر مظہری نے نقل کیا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ جن ترازوؤں میں نام اعمال تولے جاتے ہیں وہ ذرا مجھے دکھا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دکھا دیا تو وہ اتنے بڑے تھے کہ مشرق و مغرب اس کے اندر آ سکتے ہیں۔ اس بڑائی کو دیکھ کر حضرت داؤد علیہ السلام غش کھا کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے عرض کیا، یا اللہ اتنے اعمال کس کے پاس ہے جو اس بڑے ترازو کو بھر دے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، داؤد جب ہم اپنے بندے سے راضی ہوتے ہیں تو اس کے ایک جوارے کو اتنا بڑا چڑھا کر رکھتے ہیں اس ترازو میں کہ یہ ترازو سے بھر جاتا ہے۔ یہ ایک جدا بات ہے، مگر معتکف کی شان یہ ہے کہ اس کو 37,80,000 نمازوں کا جو ثواب صرف ظہر کی نماز میں ملتا ہے، باقی 4 نمازیں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ ایک حدیث میں پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو قیامت کے دن عرش کے سایہ میں رکھے گا جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق ہوگا، جس کے دل کا تعلق مسجد کے ساتھ ہوگا۔ علماء فرماتے ہیں معتکف اس حدیث کا اولین مصداق ہے کہ اس کا دل بھی اللہ کے گھر کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ ایک حدیث میں پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس طرح روئے زمین میں غوث، قطب، ابدال اور اوتاد ہوتے ہیں، اسی طرح مسجد میں نمازیوں کے بھی ابدال، اوتاد اور غوث و قطب ہوتے ہیں۔ جب یہ اوتاد مسجد سے نکل جاتا ہے تو فرشتے اسے تلاش کرتے ہیں کہ یہ کہاں چلا گیا۔ یہ بیمار ہوتا ہے، فرشتے اس کی عادت کے لیے حال کرسی کے لیے آتے ہیں، اور یہ غرض کے لیے، دنیاوی غرض کے لیے مسجد سے نکلتا ہے تو اللہ کے حکم سے فرشتے اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ اب مسجد کے اوتاد کون ہوتے ہیں ذرا یہ سمجھیں۔ اوتاد وطن کی جمع ہے، وطن ایک کو کہتے ہیں، اوتاد بہت ساروں کو کہتے ہیں۔ اردو میں اس کے لیے کیل اور بیروئی میں اس کے لیے میخ استعمال ہوتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ معتکف مسجد کا کیل اور اس کا میخ وہ اس میں گاڑا رہتا ہے۔ جب یہ ادھر ادھر نکلتا ہے فرشتے اسے تلاش کرتے ہیں کہ مسجد کا وطن کہاں چلا گیا۔ بیمار ہوتے ہیں تو اس کے حال کرسی کے لیے جاتے ہیں کہ مسجد کا وطن مریض ہے، اور اگر اپنی غرض سے نکلتا ہے تو اللہ کے حکم سے فرشتے اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں اس حدیث کا اولین مصداق جو مسجد کے اوتاد ہوتے ہیں وہ معتکف ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جو آدمی 5 کام کرے اس کو جنتی ہونے کا خوشخبری۔ جمعہ پڑھ لے، روزہ رکھے، جنازہ میں شرکت کر لے، آل کرسی کرے کسی کا۔ علماء فرماتے ہیں جمعہ تو پڑھ لیتا ہے معتکف، روزہ بھی رکھ لیتا ہے معتکف، مگر معتکف کے لیے یہ حکم بھی ہے کہ جو اعمال باہر ہو وہ اعتکاف کی وجہ سے نہ جا سکتا ہو تو اس کو یہاں بیٹھے بیٹھے اجر و ثواب مل جائے۔ باقی 3 کام، مریض کی عیادت، شادی میں حصہ لینا، اب یاد آ گیا، شادی میں خوشی میں حصہ لینا، جنازہ میں شرکت، یہ 3 معتکف تو نہیں کر سکتا ہے، مگر جی چاہتا ہے کہ میں بھی جاؤں، نہ جانے کی وجہ سے کو یہاں بیٹھے بیٹھے اجر و ثواب مل جائے گا۔ علماء فرماتے ہیں معتکف کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ ایک حدیث میں پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مسجد متقی کا گھر ہے، جس نے مسجد کا اتنا ادب و احترام رکھا جس طرح کہ اپنے گھر کا خیال رکھتا ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ اس نمازی اور متقی کا ضامن ہے کہ اسے لازمی جنت میں داخل کرے۔ اور اس حدیث کا اولین مصداق بھی معتقد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا گھر ہی سمجھتا ہے، نہیں مانتے ہیں تو بسترے دیکھ لیں، اس کے بسترے پڑے ہیں تو بسترا تو نہیں میں ہوتا ہے، اور معتقد کا گھر مسجد ہی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا